السلام علیکم، ویلکم ٹو سجیلا نثار یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریڈ کریں گے سجیلا نثار کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 48۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور یوٹیوب پر سحر علی قریشی کے چینل سحر علی قریشی ناولز پلیز جلدی سے جائیں، ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کا ناول بکری میری ساتھ اسے بھی ریڈ کریں۔ مجھے امید ہے آپ کو ان کا ناول بے حد پسند آئے گا۔ اس کے علاوہ پیچھے سے آنے والی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، میری آواز کو اگنور کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری آواز اچھی نہ لگے تو بے شک میوٹ کر کے خود پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پڑھتے ہیں قسط۔ امائل اور ریان کا نکاح ہو چکا تھا۔ تمام ارینجمنٹس امائل نے خود ہی کی تھی، نہ جانے کہاں سے گواہان لائی، مولوی وغیرہ ہر چیز کا انتظام اس نے خود کیا تھا، اور سب کرنے کے بعد بس ریان کو کال کرتی جو کسی جن کی طرح حاضر ہو گیا تھا، اور ریان کے آتے ہی فوراً سے نکاح ہو گیا تھا۔ اب نکاح کے بعد گھر میں صرف ریان اور امائل ہی تھے۔ امائل کمرے میں جبکہ ریان باہر کرسی پر بیٹھا کنفیوز سا تھا۔ ریان امائل سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مرد ہو کر بھی نہ جانے کیوں ایک لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ ڈر شاید ایک لڑکی کا نہیں بلکہ ایک پسندیدہ لڑکی کا تھا۔ وہ ڈر شاید اسے کھو دینے کا تھا، جسے اس نے ابھی چند منٹوں پہلے ہی حاصل کیا تھا، جس کو حاصل کرنے کے واسطے وہ اپنے رب کے حضور بہت گڑ گڑایا، بہت رویا تھا، یا یوں کہیں وہ ڈر نہیں، محبت، عزت، احترام تھا۔ ریان خود میں ہمت جمع کیے کمرے کے دروازے کے قریب گیا اور دروازہ بجائے اندر داخل ہوا اور امائل کو دیکھا جو بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ریان نے اسے مخاطب کرنے کے لیے گلا کھنگارا تو امائل نے آنکھیں کھولے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ریان کو اپنا آپ اس کی آنکھوں کی سرخی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ ریان نے اجازت چاہی۔ امائل نے سر اس بات میں ہلایا، البتہ نظریں اسی پر تھیں۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے، ریان ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ کیا چاہیے؟ حق چاہیے؟ امائل کے آبرو چکا کر بنا کسی لحاظ کے سیدھے سیدھے پوچھنے پر ریان گڑبڑایا اور فوراً سے سر کو نفی میں ہلایا تو امائل کی آنکھوں میں اب سرخی کے ساتھ سوال بھی ابھرا تھا۔ میں نے اپنے رب سے کہا تھا کہ جس دن آپ مجھے مل گئی اس دن میں آپ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہوں گا، شکرانے کے 2 نوافل ادا کروں گا۔ ریان کی بات پر اس نے بیزاریت سے ریان کو دیکھا۔ تو پڑھ لو، میں نے کون سا روکا ہے؟ آپ کے ساتھ۔ ریان نے اپنی بات پر زور دیا، اسے لگا شاید اس نے پہلے سنا نہ تھا۔ ریان بہت تھکی ہوں میں، ریسٹ کرنے دو مجھے، امائل آنکھیں موندے بولی تو ریان نے گہرا سانس بھرا اور کمرے سے نکلا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر امائل نے آنکھیں کھولے خالی کمرے کو دیکھا اور پھر اوندے منہ لیٹتی دوبارہ سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ریان کمرے سے نکلتا سیدھا کچن میں آیا تھا، لیکن کچن میں کھانے کا کوئی خاص سامان موجود نہ تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا اور گھر سے نکلا تھا۔ مشل گھر کا داخلی دروازہ کھولے گھر سے باہر نکلی کہ سامنے ہی اس کا کچھ دن کا شوہر گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اسے دیکھے بازل نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے جو بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کی جانب آئی تھی، جبکہ بالوں سے نکلتی بوندیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ ابھی نہائی تھی۔ اس نے تھوڑا جھکتے اندر جھانکا تھا۔ کیا ہوا بازل، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مشل نے ارد گرد دیکھتے پوچھا اور بار بار چہرے پر آتے بال پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اغوا کروں گا آپ کو، بس اسی سلسلے میں بلایا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ جائیں آپ، بازل معصومی سے بولا تو مشل نے گھورا۔ بازل بتائیں بھی کیوں بلایا ہے؟ مشل اس کی بات کو اگنور کیے بولی۔ بتایا تو ہے، اغوا کرنے والا ہوں میں آپ کو، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اچھا رکے، پھر میں کپڑے تبدیل کر رہا ہوں، بال بھی باندھ دوں اور ماما کو بھی بتا دوں، مشل نے بازل سے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ ہی جا رہی ہیں آپ، آ جائیں، دوپٹہ ہے نا آپ کے پاس، اچھے سے اوپر لے لیں اور آ جائیں۔ بازل کی بات پر وہ سر اس بات میں ہلائے گاڑی کا دروازہ کھولے اندر بیٹھی تھی۔ اجازت ہے میں اسے اغوا کر لوں چند پل کے لیے؟ بازل نے اس کی جانب جھکتے پوچھا جو ہنسی تھی۔ اب تو ساری اجازتیں ہی آپ کی ہیں، آپ چند پل کیا ساری زندگی کے لیے اغوا کر لیں، مجھے اعتراض نہیں۔ مشل اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے محبت سے اسے تکتے بولی، جس نے جھکتے اس کے ماتھے پر لمس چھوڑا اور پھر پیچھے ہوتے گاڑی سٹارٹ کی تھی، جبکہ بازل کے موبائل سے مشل نے رباب کو میسج کر کے آگاہ کیا تھا۔ امائل اپنی نیند پوری کرنے کے بعد کمرے سے نکلی تو صحن میں آتی آسمان کی جانب دیکھا جہاں سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، جبکہ اندھیرا بھی چھا چکا تھا۔ ابھی وہ انہی سب کا جائزہ لے رہی تھی کہ کچن میں ہوتی کھٹ پٹ اسے سنائی دی، جسے سنتے اسے حیرت ہوئی اور پھر کچن کی جانب گئی، لیکن وہاں ریان کو موجود دیکھ ٹھٹکی تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ امائل اسے کچھ کرتے دیکھ بولی تو اس نے پلٹ کر مسکرا کر امائل کو دیکھا۔ کیوں، آپ کو برا لگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بولتی قدموں کو اس کی جانب بڑھائے اس کے پاس آئی تھی اور دیکھا وہ کچھ بنا رہا تھا۔
کیا کر رہے ہو؟ آپ کے لیے کھانا بنا رہا ہوں، سوچا جب آپ نیند پوری کر کے اٹھیں گی تو کھانا بھی تب تک تیار ہو جائے گا۔ بازل پیازوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹتے بولا۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ وہ اس کے پیاز کاٹنے کی مہارت دیکھ پوچھنے لگی۔ جی میں نے سیکھا ہے، صرف آپ کے لیے، کہ آپ کو اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلاؤں گا۔ میں نے ابھی تک کسی کو اپنے ہاتھ کا کھانا بنا کر نہیں کھلایا، آپ کے لیے سیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہی بنا کر کھلاؤں گا۔ ریان کے لہجے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں بولو جھوٹ، آپ جانتی ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، خواہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ امائل نے دماغ میں اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، کیونکہ وہ واقعی اسے جھوٹ نہ بولتا تھا۔ بنا کیا رہے ہو؟ امائل نے پلیٹ کے اوپر رکھی پلیٹ اٹھائے پوچھا۔ اس میں موجود 2 سینڈوچ رکھے ہوئے تھے۔ سینڈوچ بنا لیا ہے، اب آپ کے لیے آملیٹ اور چائے بناؤں گا بس۔ وہ شاپر سے چائے کا سامان نکالنے لگا۔ پر اس وقت تو کھانے کا وقت ہے، بریک فاسٹ کا نہیں۔ امائل کی بات پر اس نے سر کھجایا۔ مجھے دراصل اتنا کچھ بنانا نہیں آتا، جو سب سے اچھا آتا ہے وہ بنانے لگ گیا۔ ریان شرمندہ شرمندہ سا بولا تو اس کی شرمندگی دیکھے امائل نے مسکراہٹ دبائے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا میری کوئی ہیلپ چاہیے؟ ریان کی نظر میں ایک بہترین پیشکش کی گئی تھی جسے ریان تو کبھی نہ ٹھکراتا۔ جی جب تک میں کھانا بناؤں آپ یہاں میرے پاس کھڑی ہو سکتی ہیں؟ ریان خوش ہوتے جلدی سے بولا۔ نہیں، امائل نے شرارت سے کہا تو ریان نے منہ بنایا۔ آپ نے پوچھا کہ مدد چاہیے تو مجھے مدد چاہیے، وہ منہ بنایا ہی بولا۔ امائل کی نظر اس کے چہرے پر ہی تھی۔ ویسے یہ آپ کا گھر ہے؟ ریان امائل کو خاموش باتیں پھر سے بات چھیڑی تھی، یقیناً وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں پتہ نہیں کس کا ہے، تالا لگا ہوا تھا، توڑ کر اندر آ گئی بس۔ امائل کے سنجیدہ انداز میں کہی جانے والی بات پر ریان ایڑیوں کے بل مکمل اس کی جانب گھوما اور انگلی سے گھر کی جانب اشارہ کیا، جس پر اس نے اشارے سے ہی سر نفی میں ہلایا۔ چلے میں کل تک کسی گھر کا انتظام کر لیتا ہوں، آپ میرے ساتھ وہیں چلیے گا۔ ریان کچھ سوچتے بولا۔ میرا ہی گھر ہے، تم بھی نہ بیوقوف ہو ریان۔ امائل اس کو اتنا سیریس ہوتے دیکھ اس کے بازو پر ہاتھ مارتے بولی تو وہ ہنسا۔ میں آپ کے لیے بیکار انسان اور بیوقوف دونوں بننے کے لیے تیار ہوں۔ ریان نے ابلتی ہوئی چائے کو چولہے سے نیچے اتارے کہا۔ قاتل بن سکتے ہو میرے لیے؟ امائل کی جانب سے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ کپ میں چائے انڈیلتے ریان کے ہاتھ تھمے اور گردن موڑے اپنے سے ذرا فاصلے پر سنجیدہ سی کھڑی امائل کو دیکھا، پھر خاموشی سے واپس چائے کپ میں انڈیلنے لگا۔ ویسے اور کیا کیا کر لیتے ہو تم؟ امائل نے بات کا رخ بدلا۔ جو آپ کہہ دیں گی وہ کر لوں گا۔ مطلب زن مرید بننے کی پوری تیاری ہے؟ امائل کی بات پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ ہاں نا، وہ ہنستے ہوئے ہی بولا تو امائل بھی مسکرائی۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ ریان فرائی پین میں آملیٹ ڈالے اس سے بولا جو سر کو اس بات میں ہلاتی کچن سے نکلی تھی۔ ریان بھی آملیٹ بنانے لگا، جبکہ لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ موسم بے حد خراب ہو چکا تھا اور بازل کی گاڑی نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تبھی اس خراب ہوتے موسم میں وہ گاڑی روڈ کے کنارے لگائے بیٹھا ٹائر دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا ٹائر بھی نہ تھا کہ تبدیل کر لیتا۔ بازل گاڑی کب ٹھیک ہوگی؟ موسم اتنا خراب ہو رہا ہے۔ مشل تیز ہوتی ہوائیں اور بادل کی گرج چمک سے گھبرا کر گاڑی سے نکلتی بولی جو ٹائر کے قریب بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اس کی آواز پر نیچے سے اٹھا اور اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے واقعی مجھ سے اغوا ہو گئی ہیں، بازل شرارت امیز لہجے میں بولا تو مشل نے اس کے بازو پر مکہ جڑا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ جلدی کچھ کریں، موسم خراب ہو رہا ہے۔ مشل اس کا بازو تھامے سے چپکتی ارد گرد سنسان سڑک کو دیکھتے بولی۔ اسے حقیقتاً اس سنسان سڑک، تیز ہواؤں، بادل کی گرج چمک سے خوف آ رہا تھا۔ آپ ڈر رہی ہیں؟ بازل نے اسے بازو کے حصار میں لیتے پوچھا، جس نے سر کو زور و شور سے اس بات میں ہلایا تھا۔ پر مجھے تو یہ موسم میرے دل کے بہت قریب لگا ہے، میرا ہرگز نہیں ارادہ یہاں سے جانے کا۔ بازل جھک کر اس کی کنپٹی پر لب رکھے اسے بولا۔ اسے سچ میں یہ موسم بہت دلفریب لگ رہا تھا۔ بازل یہ بادل کا گرجنا آپ کو دل کے قریب لگ رہا ہے؟ مشل آنکھیں پھیلائے بولی۔ اس کی جان اس کے گرجنے سے نکل رہی تھی اور اس کے شوہر کے تیور ہی اور ہو رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ہی دل کے قریب لگ رہا ہے۔ اس نے بات کی تصحیح کی تو مشل اس کی نظریں خود پر دیکھے خود کی نظروں کی بار گرا گئی تھی۔ بوندا باری شروع ہو چکی تھی، اسی کے ساتھ بازل کے دل کے تار بھی چھڑ چکے تھے۔ وہ بار بار تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ اسے یوں بار بار پیچھے کرنے سے اکتاہٹ ہرگز محسوس نہ ہو رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی ہے بازل، گاڑی میں بیٹھیں۔ مشل اس کی بے باک نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے چہرہ جھکائے بولی تو بازل نے تھوڑی سی اس کا چہرہ تھامے اٹھایا تھا۔ نہیں بھیگتے ہیں اس بارش میں، بازل نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے کہا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ بیوی ہیں میری اور یہاں کوئی اور موجود نہیں۔ بازل نے اس کی گال سہلائی اور جھکا تھا، جبکہ بارش نے بھی بازل کے جذباتوں کی طرح اپنا زور پکڑا تھا۔ وہ دونوں بارش میں مکمل بھیگ چکے تھے۔ بازل مسلسل اس پر جھکا تھا اور وہ مزاحمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ چند پلوں کے بعد بازل نے چہرہ اٹھایا اور اس کے بھیگے سراپے کو دیکھتے دلکشی سے مسکرایا، پھر اپنے سینے پر رکھے اس کے دونوں
ہاتھوں کو اپنے کندھے پر رکھتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ٹکائے اس کے ساتھ رقص کرنے لگا، جبکہ اس کے یوں رقص کرتے دیکھ وہ ہنستی اس کے پیر سے پیر ملانے لگی، جبکہ بازل بھی اسی کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ دونوں بیچ سڑک پر برستی بارش میں رقص کر رہے تھے۔ دونوں بازل کچھ دیر اس کے ساتھ پیر سے پیر ملانے کے بعد ایک جھٹکے سے مزید قریب کھینچے، کمر سے ہی تھامے زمین سے اٹھائے گول گول گھمانے لگا، جبکہ وہ اس کے یوں گھمانے پر ہلکی سی چیخ کے ساتھ ہنسی تھی اور چہرہ آسمان کی جانب اٹھائے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ بازل بس مجھے چکر آ رہے ہیں، مشل آنکھیں بند کرتی ہانپتے ہوئے بولی، تو بازل نے بھی ہنستے سے نیچے اتارا اور سختی سے خود میں بھیجا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے گرد بازو پھیلائے اس میں چھپی ہوئی تھی۔ بازل جو اسے حصار میں لیے کھڑا تھا، کسے محسوس ہوا جیسے مشل کا وجود کپ کپ آ رہا ہو۔ اس نے اسے ذرا سا خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے لبوں کو جو سردی کے باعث نیلے پڑ رہے تھے۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ بازل نے اس کے کپ کپاتے وجود پر نگاہ ڈالے اس کے چہرے کو چھوتے فکر مندی سے پوچھا، جس نے زور و شور سے سر کو اس بات میں ہلایا تھا۔ بازل نے اسے سختی سے خود میں بھینچے اٹھایا، وہ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اسے ویسے ہی باہوں میں بھرے وہ گاڑی کے قریب لایا اور گاڑی میں بٹھایا تھا، پھر خود بھی دوسری جانب آ کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری، بازل اس کے بجتے دانتوں کو دیکھ کے شرمندہ سا بولا اور اس کے چہرے پر چپکتی چند لٹوں کو پیچھے کیا تھا۔ مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ۔ وہ اس کا پریشان زدہ چہرہ دیکھے اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کی گال پر رکھتی محبت سے بولی، تو اس نے اپنی گال پر رکھے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر دوسرا ہاتھ بھی تھامے اسے اپنے ہاتھوں سے رب کرنے لگا۔ میری ہی غلطی ہے، ایک تو آپ پہلے ہی نہائی ہوئی تھی، اوپر سے اس وقت اور سردی بھی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو مسلسل رگڑتے بولا، تو اس نے آگے ہوتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ بازل، آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ اس کے سینے پر ہی سر رکھے بولی، جو اسے پیچھے سے مکمل خود میں بھیج چکا تھا۔ حکم کریں۔ اس نے بازل کی سرگوشی اپنے کان کے قریب سنائی دی اور لبوں کا لمس اسے اپنے کان پر محسوس ہوا تھا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، وہ آہستہ آواز میں بولتی آنکھیں موڑتی بازل کو اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے اسے جنت میں پہنچا دیا ہو۔ بازل نے اس کی گردن سے بال ہٹائے اور وہاں سے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ ایک بار پھر سے کہہ دیں، بازل کی جانب سے فرمائش ہوئی، جس پر اس نے پلٹتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ آپ کو میرا دل بہت چاہتا ہے، سرگوشی سی مشل کے لبوں سے نکلی تھی، جو کہ بازل کے قریب ہونے کے باعث وہ بمشکل ہی سن پایا تھا۔ بازل نے مسکراتے سے خود سے الگ کیے، اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی اور پھر اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے اس نے اسے سیٹ پر صحیح سے بٹھاتے اس کا سر پیچھے دروازے سے ٹکایا تھا اور اس کے پیروں کی جوتی سے آزاد کرتے اس کے پیر اپنی گود میں رکھے تھے۔ اس نے بغور اس کے سفید پیروں کو دیکھا جو ٹھنڈے ہوتے نیلے ہو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار جھکتے وہاں لب رکھے تو مشل نے ہوش میں آتے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور پیروں کو پیچھے کرنا چاہا، جسے پکڑتے اس نے اس کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مشل اپنے دہکتے گالوں سے اس سے پوچھنے لگی، جو اب پیچھے پڑی چادر اٹھائے اس کے اوپر اوڑھنے لگا اور چادر کے اندر اپنے ہاتھ اس کے پیروں پر رکھے انہیں رگڑ بھی رہا تھا۔ مشل گڑبڑائی سی اپنے پیر اسے کھینچنا چاہ رہی تھی، جسے اس نے گھوڑی سے نوازتے باز رکھا تھا۔ میں گاڑی منگواتا ہوں کسی سے، بازل نرم مسکراہٹ سے بولا، اور ابھی فون اٹھایا تھا کہ زحان کی کال آ رہی تھی۔ فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اس سے پہلے وہ کال اٹھاتا کال بند ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا بے شمار کالز تھی، زحان، طبیر، پارس، وجدان، سب کی کالز تھی۔ یقیناً سب پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے بنا دیری کے زحان کو کال ملائی، جو فوراً سے اٹھا لی گئی تھی۔ الو کے پٹھے، کہاں پر ہو؟ کالز تیرا باپ اٹھائے گا؟ فون اٹھاتے ہی زحان کی گرجدار لیکن غصے بھری آواز گونجی تو اس نے اپنا سر کھجایا۔ بابا، وہ میں اور مشل۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، جبکہ مشل نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ کہاں ہے مشل؟ کہاں لے کر چلے گئے ہو اسے؟ اوپر سے موسم دیکھو کتنا بگڑا ہوا ہے، کچھ خیال ہے تمہیں؟ اور بچی کو بھی ساتھ لے گئے ہو؟ زحان تو بگڑا پڑا تھا بابا، بس ڈنر کرنے کے لیے آئے، لیکن رستے میں گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر کا بیڑا غرق ہو گیا، اور مجھے کیا پتا تھا موسم خراب ہو جائے گا یا گاڑی خراب ہو جائے گی۔ بازل نے صفائی پیش کی تھی۔ تو بیٹا اب ہو کہاں پر؟ گاڑی کہاں خراب ہوئی ہے مجھے بتاؤ، بارش ذرا تھمتی ہے تو میں خود آ جاتا ہوں۔ زحان نرم پڑا اور نرمی سے بولا، بابا موسم کی نزاکت دیکھے ہم دونوں گاڑی میں موجود ہیں، آپ ایسا کریے گا ڈرائیور کے ہاتھ اگر کوئی گاڑی ہو تو بھیج دیجیے گا یا کسی مکینک کو۔ بازل نے یاد آنے پر فوراً سے ہیٹر آن کیا تھا اور اپنی عقل پر بھی ماتم کیا کہ اسے پہلے یاد کیوں نہ آیا۔ بیٹا بارش رکے گی تو کچھ ہوگا، بہت تیز ہے بارش۔ اچھا بابا، آپ فکر مت کریں، ہم گاڑی میں ہی ہیں، میں مشل کا خیال رکھوں گا، بارش جب رکے گی تب بھیج دیجیے گا۔ بازل نے مشل کے ہاتھوں کو چھوتے کہا، اچھا خیال رکھنا مشل کا، اور کیا ضرورت تھی بیٹا، جب موسم خراب تھا تو بچی کو بھی ساتھ لے جانے کی، اور ڈنر کیا تھا یا نہیں؟ زحان کی پریشان زدہ آواز گونجی۔ نہیں ڈیڈ، ڈنر نہیں کیا، بازل نے بولتے ہونٹ بھینچے، کیونکہ اسے خیال آیا کہ مشل تو بھوکی ہوگی، کچھ گاڑی میں موجود بھی نہیں۔
मैं कुछ कर लेता हूँ बाबा, परेशान मत हो, बादल ने गहरी सांस भरे कहा और चंद बातों बाद फ़ोन रखते मशल की जानिब मुतवज्जा हुआ जो खामोशी से इसे देख रही थी। आपको भूख लगी है ना? बादल के पूछने पर इसने सर नफ़ी में हिलाया। लगी है, मालूम है मुझे, बादल ने बोलते गाड़ी चेक की, शायद कुछ मिल जाए। ऊपर से इसकी और रेयान की मुश्तरका गाड़ी रेयान के पास थी और इसके पास घर की गाड़ी थी और इनकी गाड़ी इसके पास होती तो इसमें खाने की कोई ना कोई चीज़ मौजूद होती, लेकिन इस गाड़ी में सिवाय पानी की आधी बोतल और चंद खजूरों के कुछ ना मिला। इसने इन खजूरों को निकाला और हल्का सा शीशा नीचे किया, बाहर बारिश के पानी से धोते वापस शीशा ऊपर किया और इसे मशल को दिया था। एक तो इसने खुद और बाकी मशल ने खाई थी। आप परेशान मत हो, ये गाड़ी ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगी, मछली इसे परेशान देख बोली तो इसने दिलचस्पी से इसे देखा। आप तो सो जाएंगी, मेरा क्या होगा जो आपको देखते सो ना पाएगा? अंदाज मायने खेज था। मछली ने नजरें चुराई। सो जाए अगर लेकिन सो जाए लेकिन अगर मुझसे आपकी नींद खराब हो गई तो शिकवा मत करिएगा। बादल ने इसकी गाल को छुआ। आप भी सो जाए, वो बोलती आंखें मूंद गई थी जबकि बादल इसे देखने लगा। वाकई इंतखाब बुरा ना था बल्कि बेहतरीन था, बेहतरीन से भी बेहतरीन। जीत कैसी लगी आपको आज की किस? उम्मीद है पसंद आई होगी। तकरीबन नावल भी आधा हो ही चुका है, 48 एपिसोड हो गए हैं। आगे इंशाल्लाह माजी भी खुलेगा। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि माजी ना ही हो उतना ही माजी अंदर पता नहीं कहाँ से घुस आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि माजी को भी एक तो एक साथ में ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 एक साथ इसमें कंप्लीट करूँ। बेशक लॉन्ग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी बस, माजी में भी कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा और बोर नहीं हो रहे होंगे। अगर आप बोर हो रहे हों तो मुझे बताइएगा, मैं इसे दिलचस्प करने की कोशिश करूँगी। और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। मेरे तकरीबन 800 के करीब सब्सक्राइबर हो चले हैं, 794 हुए हैं सब्सक्राइबर, 800 होने ही वाले हैं, 200 तकरीबन बाकी हैं। प्लीज़ आप लोग वो 200 भी कंप्लीट कर दें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नावल पढ़ने वाले की तादाद में ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, मेरे चंद ही सब्सक्राइबर बाकी हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे मेरी मदद हो जाएगी। वॉच टाइम भी तकरीबन थोड़ा ही रह गया है और मैं चाहती हूँ कि जब तक ये नावल कंप्लीट हो तब तक मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश है कि इसी महीने या अगले मई के पूरे महीने तक मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ये आप लोग की मदद से ही हो जाएगा मुमकिन। आप लोग मेरी मदद करें, थोड़े सब्सक्राइबर ही बाकी हैं, बस सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा, पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।